حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہو؟ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، ہم سارے نبیوں کو اپنا نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک سفر کیا، بات بڑی سننے والی ہے، احباب اندر والے بھی سارے احباب ذرا توجہ کیجئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا سفر کیا، آپ کا جو ہم سفر تھا نا وہ ایک یہودی تھا۔ آپ نے راستے کے کھانے کے لیے دسترخوان لیا اور ایک روٹی لے لی، اس یہودی نے بھی دسترخوان لیا اور 2 روٹیاں لے لی، اپنے سامان میں رکھ لی۔ سفر شروع ہو گیا، تھوڑا سفر کیا تو راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نابینا بچہ ملا۔ تو اللہ کے نبی کی شان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نابینے کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا، رب نے اس اندھے کو آنکھیں عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ توجہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا، بیلیا تو نے راستے کے لیے کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ لیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھئی میں نے تو ایک روٹی لی ہے، تو نے بھی کچھ لیا ہے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا، جی حضرت جی میں نے ایک روٹی لی ہے۔ اب روٹیاں کتنی تھی؟ کتنی؟ 2۔ کیا کہتا ہے؟ ایک روٹی۔ ابھی تازہ معجزہ بھی دیکھا نبی کے ہاتھ سے، لیکن پھر بھی اس نے کہا ایک ہی روٹی لی۔ اچھا چلے، سفر جاری ہے، راستے میں جنگل آ گیا، جنگل میں ایک موٹا تازہ ہرن حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں آیا۔ جب کھا لیا فارغ ہو گیا تو جو باقیات بچی، کچھ گوشت، ہڈیاں، چمڑا، آپ نے اس کو اکٹھا کیا اور آپ کا جو سوٹا تھا نا، ڈنڈا، کھنڈی، چھڑی، عصا مبارک، آپ نے اس اپنے سوٹے ڈنڈے سے اس ہرن کو، ذبح شدہ کو ایسے ٹھوکر لگائی اور حکم دیا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو وہ ہرن زندہ ہو کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر پوچھا، او بھئی سچ سچ بتا تیرے پاس کتنی روٹیاں تھی؟ تو وہ آگے سے پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ اب یہ بھی معجزہ دیکھا، آگے سے جواب دیتا ہے، حضرت جی اللہ کی قسم میرے پاس ایک ہی روٹی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سفر شروع ہو گیا، راستے میں بھوک لگی۔ حضرت یوسف نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بیلیا چل بھوک لگی ہے، چل اپنی روٹی نکالیں اور کھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا دسترخوان کھولا، ایک روٹی تھی، آپ نے تناول فرمائی، اس نے بھی نا چوری سے ایک ہی روٹی نکالی، کیا؟ ایک ہی، اور کھانے لگ گیا۔ کھا چکے تو پھر سفر شروع ہو گیا، پھر پوچھا، بیلیا تم ایک بات تو بتا۔ میں نے کہا، جی حضرت جی یہ تیرے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ تو کہنے لگا، حضرت جی اللہ کی قسم ایک ہی روٹی۔ لیکن اس سے پہلے جب آپ نے اس ہرن کو زندہ کیا تھا نا، تو اس نے سوچا، بھئی یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سوٹا ہے نا، عصا ہے جو، یہ بڑی کمال کی چیز ہے، اس کو غائب کرو۔ اس نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر سے ذرا چرا کر نا، آنکھیں چھپا کر، آپ کا سوٹا جو تھا نا اس کو اس نے اپنے جبے کے اندر چھپا لیا۔ سفر جاری ہے، سفر کیا، آگے بستی کے آثار نظر آئے، جس طرح آپ کا گاؤں دور سے نظر آتا ہے، بستی کے آثار نظر آئے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے، حضرت جی مجھے ذرا جلدی ہے، مجھے ذرا، اب میرے نعت خان حضرات بھائی ناراض نہ ہونا، عموماً ان کو جلدی ہوتی ہے، جب مقرر کی باری آتی ہے یہ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، مقرر ساری ان کی نعتیں سنتا ہے،
ایسا ہی ہوتا ہے، نقیب بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نہیں حضرت جی مجھے ذرا جلدی ہے، میں نے اگلی محفل میں جانا، پتہ نہیں جانے بھی نہ کوئی نہ ہو محفل، ٹھیک ہے عموماً ایسے ہوتا ہے، مجھے جلدی ہے، گیا اٹھ کے بھاگ گیا، چلیں ان کی موج ہے، انہوں نے نعت کی شکل میں آپ کو حضور کی تعریف سنائی، ہم نثر کی صورت میں آپ کو سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے چلو۔ اچھا اس نے بستی کے آثار نظر آئے، اس نے کہا حضرت جی مجھے ذرا جلدی ہے، آپ مجھے اجازت دیں، میں ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے بستی میں جا کر کر لوں۔ لو جی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ذرا بھاگتا ہوا وہ بستی میں پہنچ گیا، حضرت عیسیٰ کو پیچھے چھوڑا۔ اچھا بستی میں جب پہنچا نا تو پتہ نہیں آپ کے بھی رواج ہوگا کہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، کسی دکان کا افتتاح یا کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا تو کسی ڈھول والے کو کہا جاتا تھا کہ وہ ڈھول مارتا تھا اور اعلان کرتا تھا کہ ضروری اعلان سنیں کہ فلاں دکان کا افتتاح ہے یا فلاں فلاں مر گیا ہے یا کوئی خوشی کا پیغام ہے، وہ دیتا تھا ڈھول مار کے۔ اچھا اس نے بھی ایسا ہی کیا، ڈھول تو نہیں لیکن اس بستی میں جا کر نا بلند آواز سے اس نے اعلان کیا، لوگوں جس نے اپنے مردے زندہ کروانے ہیں مجھ سے کروا لو۔ سن رہے ہو؟ جس نے اپنے مردے زندہ کروانے ہیں مجھ سے کروا لو۔ لوگوں نے سنا بھئی عجیب آدمی ہے، مردے زندہ کروا لو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اکٹھے ہو گئے، مجمع لگ گیا، ان میں سے ایک شخص کہنے لگا او بھائی ہم نے تو کوئی مردہ زندہ نہیں کروانا، لیکن ہمارا جو سردار ہے نا قبیلے کا بستی کا وہ بیمار ہے، وہ اپنی سانسیں پوری کر رہا ہے، آخری سانسیں، ایسا کر اسے ٹھیک کر دے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مجھے لے چلو۔ لو جی اس نے لوگوں نے اس کو ساتھ لیا اور بادشاہ کے محل میں آئے، کیا دیکھا وہ کمرے میں اپنے پلنگ کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اپنی زندگی کی سانسیں بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا اور زندگی کی سانسیں پوری کر رہا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا بھئی یہ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں، تو ان کو تندرست کر دے، ٹھیک کر دے۔ اس نے کہا اس نے جبے میں سے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ سوٹا نکالا جو اس نے چھپایا ہوا تھا، وہ ڈنڈا مبارک عصا مبارک نکالا، اور اب ہر شخص میری طرف دیکھے، اندر والے بھی، سٹیج والے بھی، سامنے والے بھی، اس نے میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو سوٹا تھا نا اسے یوں لہرایا، سوٹا لہرایا اور گھما کے کھینچ کے بادشاہ کے سر پہ مارا۔ ٹھیک ہے، ڈنڈا لگنے کی دیر تھی، بادشاہ سلامت مر گئے۔ سیرے چ ڈانگ بجے تو پھر حالت تو اللہ ہی معاف کرے، کیوں جی حضرت جی کیا ہوا؟ بادشاہ مر گیا۔ ان لوگوں نے کہا یہ کیا تو نے کیا؟ تو نے ہمارے بادشاہ کو سردار کو مار دیا۔ تو نے کہا صبر تو کرو، ابھی میں اس کو زندہ کرنے لگا ہوں، ابھی میں اس کو زندہ کرنے لگا ہوں آپ صاحب۔ اس نے کہا ذرا، پھر اس نے میری طرف، پھر اس نے سوٹا لہرایا، ایسے سوٹا لہرا کے نا کھینچ کے بادشاہ کے پیٹ پہ مارا اور ساتھ کہنے لگا کم بِإِذْنِ اللہ۔ اب حضرت عیسیٰ ہوتے تو وہ زندہ ہوتا نا۔ آج اللہ کے ولی کے عرس میں آنے والوں، بابا فقیر محمد کے عرس میں آنے والوں، اس موقع پر مجھے بابا فرید الدین مسعود گنج شجر پاک پتن والی سرکار یاد آ رہے ہیں۔ آپ کے پاس ایک غریب آیا اور اس نے کہا حضور بچی کی شادی کرنی ہے۔ آپ نے کہا بیلیا جا ذرا باہر، اور باہر سے جا کے ایک مٹی کا ڈیلا اٹھا کر لا۔ وہ مٹی کا ڈیلا اٹھا کر لایا، بابا صاحب نے اپنے سامنے رکھا اور میرے بابا صاحب نے قول شریف پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مٹی کے ڈیلے کو پھونک ماری،
وہ مٹی کا ڈیلا سونے کا بن گیا. کیا بن گیا؟ اچھا وہ جو غریب آیا تھا نا اس نے کہا واہ 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 واہ، کیا نسخہ کیمیات لگ گیا، سونا بنانے کا طریقہ آ گیا. گھر میں آیا مٹی کے ڈیلے بلکہ مٹی کا ڈھیر لگایا. ایک بار قرآن شریف پڑھی مٹی مٹی ہی رہی. 3 بار پڑھ کے مٹی مٹی ہی رہی. 100 بار پڑھ کے پھونک ماری مٹی مٹی ہی رہی. 1000 بار پڑھ کے پھونک ماری مٹی مٹی ہی رہی. 1,00,000 بار قرآن شریف پڑھ کر اس نے پھونک ماری پر مٹی مٹی ہی رہی. اٹھا بابا صاحب کے پاس گیا اور جا کر عرض کرنے لگا بابا صاحب آپ کے پاس میں آیا، آپ نے مٹی کا ڈیلا منگوایا، آپ نے قرآن شریف پڑھ کر اس کو پھونک ماری، وہ سونے کا بن گیا. میں گھر گیا، میں نے بھی مٹی کا ڈھیر لگایا، پھونک ماری 3 بار پڑھ کے، 1000 بار پڑھ کے، 1,00,000 بار پڑھ کے میں نے پھونک ماری، مٹی مٹی ہی رہی، سونا نہیں بنی. حضور وجہ کیا ہے؟ تو حضور بابا صاحب نے فرمایا بیلیا تو 1,00,000 بار کروڑ بار بلکہ پورا قرآن پڑھ کے پھونک مار لے، مٹی مٹی ہی رہے گی. مٹی سونا تب بنے گی جب زبان فرید کی ہوگی، جب زبان فرید کی ہوگی. تو میں نے کہا سوٹا مار کے کہتا ہے قم بإذن اللہ. اب حضرت عیسیٰ کہتے تو پھر وہ زندہ ہوتا نا، پھر وہ زندہ ہوتا. لوگوں نے کہا تو نے تو ہمارا بادشاہ مار ہی دیا. اب وہ زندہ ہوا کوئی نہیں. لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اسے پھانسی دے دو، اسے پھانسی دے دو. لوگ اس کو پھانسی کاٹ پہ لے گئے اور اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے لگے نا، ڈالنے لگے تو اتنی دیر میں حضرت عیسیٰ بھی آ گئے. ہے نا توجہ؟ میں دیکھ رہا ہوں ٹھنڈ بھی ہے اور سستی کا بھی مظاہرہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن ٹھنڈ کی وجہ سے آپ ذرا سن ہوئے ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ توجہ سے بات ضرور سن رہے ہیں. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا یہ تو میرا وہ ہم سفر ہے. لوگوں سے پوچھا اسے کیا؟ لوگوں نے کہا حضور اس نے ہمارے بادشاہ کو سردار کو مار دیا ہے، ہم اس کو پھانسی دینے لگے ہیں. اب جملہ سنو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی ایسا کرو تمہارے سردار کو میں زندہ کر دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو. آپ نے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی. پھانسی گار سے نیچے کہا وہ میرا عصا کی طرح کہنے لگا حضور یہ ہے میرا سوٹا، کہنے حضور یہ. آپ نے وہ سوٹا اپنا لیا، چھڑی مبارکہ لی اور جا کر وہ جو بادشاہ سردار تھا نا ان کا مرا ہوا ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس کو جا کر اپنا سوٹا مارا. ایسے پولا سا نا، ٹھوکر لگائی معمولی سی، ایسے ٹھوکر لگائی اور حکم دیا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. تو وہ بادشاہ صحت مند اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا. صحت مند بالکل تندرست اور صحت مند زندہ ہو گیا. اچھا پھر آپ نے اسے ساتھ لیا اور سفر شروع کیا. پوچھا بیلیا اب تو سچ سچ بتا دے کہ تیرے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ تیرے پاس میں نے ایک جگہ یہ واقعہ سنایا نا تو ایک بابا جی کہنے ہیں لفظ بڑا خطرناک ہے، میں وہ بول نہیں سکتا، مسجد میں نہیں بول سکتا. انہوں نے کہا بڑا اوسی ہے جی. نہیں ان کو مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ مسجد ہے نا، یا کوئی کھلی جگہ ہوتی نا اور میں بول ہی دیتا. ٹھیک ہے. اچھا چلو آپ نے پوچھا بیلیا سچ سچ بتا تیرے پاس کتنی روٹیاں تھی؟ تو وہ کہنے لگا حضرت جی اللہ کی قسم ایک ہی روٹی تھی. اب بھی نہیں مانا، اب بھی ہماری حالت یہ ہے ہم آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے ہیں، کانوں سے سن بھی لیتے ہیں، حق الیقین بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم مانتے یہ ہماری حالت ہے. چلو بات کو پورا کروں. پھر کیا ہوا؟ سفر شروع ہوا نا تو آگے چلے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 سونے کی اینٹیں ملی. اتنی بڑی نا سونے کی اینٹیں.
ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا بیلیا ایک روٹی میں نے کھائی، ایک اینٹ میری، ایک روٹی تو نے کھائی، ایک اینٹ تیری، اور ایک روٹی اس کی جس نے تیری دوسری روٹی کھائی، جس نے تیری اس وقت چیخ کر کہا او حضرت جی مجھے معاف کر دیں، وہ دوسری روٹی بھی میں نے ہی کھائی تھی۔ کس نے کھائی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب غصہ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی، آپ کا یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ کوئی گھر سے کھانا کھا کر آتا تھا تو آپ یہ بھی بتا دیتے کہ تو کیا کھا کر آیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو غصہ آیا، آپ نے کہا بیلیا یہ تینوں اینٹیں سونے کی تو لے لے، تینوں اینٹیں تو لے لے، لیکن اب تیرا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، اب تیرا راستہ جدا ہے، میرا راستہ جدا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ کیڑی گل ہے، یہ کون سی بات ہے؟ اس نے تینوں سونے کی اینٹیں لی اور اپنا راستہ، یہ ہماری حالت ہے، ناراض نہ ہونا۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھو نبی کا ساتھ چھوڑا، جب تک نبی کے ساتھ رہا بچتا ہی رہا، موت سے بھی نبی نے بچا لیا، ایسا ہی ہے۔ لیکن جب جدا ہوا، چلو آگے چلو، اس روایت کو میں پورا کروں، آگے چلا، بڑا خوشی خوشی تینوں سونے کی، مال لپنا چاہیے جی میں بھی لبے، بس میں تفصیل نہیں کرتا، اشارہ ہی مقصود ہے۔ پیسے جیب میں آنے چاہیے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مال حلال ہے یا مال حرام ہے کہ نہیں۔ ہماری حالت ہے یہ کہ نہیں، سونے کی اینٹیں میں ٹھیک ہے حضرت جی تہاڈا راہ الگ، میرا راہ الگ، جاؤ اپنا، تسی اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں، یہ ہماری حالت ہے کہ نہیں۔ اب سونے کی اینٹیں لے کر چلا نا، چلا، اللہ اکبر، زلزلہ آیا۔ کیا آیا؟ زمین پھٹ گئی، زمین میں گرا، خود بھی گرا، وہ سونے کی اینٹیں بھی گری، خود بھی غرق ہو گیا، زمین پھٹی، غرق ہو گیا، زمین بند ہو گئی، تباہ و برباد ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ یہ میں نے بات اس لیے سنائی ہے کہ ہماری حالت یہ ہے۔